اگر اللہ رب العالمین نے کسی آدمی کو والدین کی نعمت دی ہے تو وہ ان کی قدر کرے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنا تذکرہ کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے، ان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ لعن اللہ من لعن لوالدیہ، وہ بندہ لعنتی، اللہ اس بندے پہ لعنت کرے جو اپنے والدین پہ لعنت تان کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی نہ دے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی، آدمی اپنے والدین کو گالی کیسے دے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ بدلے میں اس کے باپ کو دے گا، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ بدلے میں اس کی ماں کو دے گا، گویا کہ وہ ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینے کا موجب بنے ہیں، اسی طرح وہ اپنے والدین کو گویا گالی دے رہا ہے۔ نبی اکرم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، عاجزی انکساری کے بازو ان کے سامنے جھکا دینے ہیں، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ یہ کلمہ اف انسان اس وقت کہتا ہے جب انسان کو کوئی بات اچھی نہ لگے، والدین کو یعنی ذہنی تکلیف اور ان کو روحانی تکلیف بھی نہیں دینی۔ اس طرح سمجھیے کہ جس طرح ایک غلام اگر وہ اپنے مالک سے بھاگ جائے تو اگر وہ غلام پکڑا جائے تو اپنے مالک کے سامنے کس طرح کھڑا ہوتا ہے، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، اور وہ شرمندہ ہوتا ہے اپنے اس کیے ہوئے کام پہ، اور وہ اپنے مالک کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے۔ والدین کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا ہے، جی کر کے بلانا ہے۔ اسی طرح ایسا سمجھیے کہ جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے میں جب آتا ہے، جب آسمان پہ جاتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، اسی طرح جب اپنے گھونسلے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو جھکا لیتا ہے، بند کر لیتا ہے، اپنے گھونسلے میں آتے وقت اپنے پروں کو کلوز کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی آدمی کی کوئی شہرت ہے، کسی آدمی کا کوئی وقار ہے، اگر اس کی عزت ہے، ہاں اس کی چدراہٹ ہوگی، اس کے گھر کے باہر ہوگی، اس کی جناب کوئی بھی ویلیو ہوگی تو اس کے گھر کے باہر ہوگی۔ ماں باپ کے سامنے وہ اپنی منمانی نہیں کرے گا، والدین کے سامنے وہ اپنی مرضی نہیں چلائے گا۔ جس طرح پرندہ اپنے پروں کو جھکا کے اپنے گھر میں آتا ہے، اپنے پروں کو بند کر دیتا ہے، عزت کے ساتھ آتا ہے والدین کے سامنے، ہاتھ چلا تو اپنی چدراہٹ کر کے باہر چلا، لیکن والدین کے سامنے تیری وہ چدراہٹ چلنے والی نہیں ہے۔ والدین کے سامنے جب آنا ہے تو ان کے سامنے آج بھی انکساری کے پہلو جھکا دینے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری زندگی کے تمام ہمارے برباد کر دیے جائیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عمل قوم لوط باللہ، جو بندہ جس نے قوم لوط کا عمل کیا وہ بندہ لعنتی ہے، وہ بندہ لعنتی ہے، وہ بندہ لعنتی ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی وہ بھی بندہ لعنتی ہے۔ ارے تیرا حق کیسے بنتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرے؟ اور تیرے باپ نے تجھے عزت دی، اپنا نام تیرے ساتھ لگا کے تجھے دنیا میں رہنے کا ڈنگ دیا۔ اگر تیرا باپ اپنا نام تیرے ساتھ نہ لگاتا تو تو عزت کے ساتھ دنیا میں نہ رہ پاتا۔ ہاں تیرے ماں باپ نے تجھے چلنا سکھایا، انگلی سے پکڑ کے تجھے چلنا سکھایا۔ تیرے ماں باپ نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا تیری خاطر، اپنی منمانی انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تیری خوشی کی
خاطر انہوں نے اپنا آرام تیرے آرام کی خاطر قربان کر دیا، اپنی کمر جھکا دی تیری جوانی کی خاطر، اپنی ہڈیوں کا گدا انہوں نے تیری ہڈیوں میں بھر دیا، اپنی جوانی وقف کر دی تیری جوانی کی خاطر، اپنا سب کچھ قربان کر دیا تیری خوشی کی خاطر۔ تو نے باپ کو ایک مرتبہ کہا تھا بابا مجھے فراجی چاہیے، باپ کئی دن کر نہیں آیا تیری خوشی کی خاطر، تیری عزت کی خاطر، تیری اس خواہش کو پورا کرنے کی خاطر، لیکن آج اللہ نے تجھے جوانی دی، آج اللہ نے تجھے عزت دی، لیکن ماں باپ کے سامنے مت بولی۔ ماں باپ کو تو برا کہتا ہے اس زبان سے جس زبان کے ساتھ ماں باپ نے تجھے اللہ کا نام سکھایا، اللہ رب العزت نے تجھے جوانی دی، لیکن تو ماں باپ کے سامنے اپنی اس جوانی کو غلط استعمال کرتا ہے، بیوی کی محبت میں آ کے والدین کو گالی دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیتا ہے۔ ادھر والدہ کپڑے دھو رہی ہے اور اپنی بیوی کو پلنگ پہ بٹھاتا ہے، یہ حساب نہیں۔ والدین کی نافرمانی نہ کری، زندگی برباد ہو جائے گی۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں والدین کی نافرمانی کروں گا اور میری زندگی سمر جائے گی، نانا ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا ضابطہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تو والدین کی نافرمانی کرے گا کبھی مت سوچی کہ تیری اولاد تیری فرما برداری کرے گی، کبھی یہ مت سوچی کہ تیری اولاد تیرے سامنے عزت کے پہلو جھکائے گی، نانا ایسا کبھی بھی ہونے والا۔ اگر تو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، ماں باپ کو دھکے دے گا، یاد رکھی ایک دن آنے والا ہے تیری اولاد کی تیرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ میں نے دیکھے درجنوں بیٹے لیکن ایک بھی ماں باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا کریں تو نیک صالح اولاد کی درخواست کیجئے۔ اگر ایک بھی بیٹا ماں باپ کی بات ماننے والا، ان کی عزت کرنے والا، احترام کرنے والا اگر ایک بھی ہو تو یقین جانو 12 سے افضل ہے۔ اگر ایک بیٹے کو بھی تو نے دین پڑھایا ہوتا، دین کی تعلیم دی ہوتی، قرآن پڑھایا ہوتا، اس دین کی اس کو سمجھ ہوتی تو وہ تیری نافرمانی نہ کرتا، تیرے سامنے وہ بدتمیزی نہ کرتا۔ تو نے ان کی تربیت ہی غلط کی ہے، ان کی تربیت ہی تو نے غلط کی، وہ کیسے تیری بات مانیں گے؟ ہاں اللہ سے جب بھی دعا مانگنی ہے تو نیک اور صالح کی مانگنی ہے، نہ کہ خالی اولاد کی۔ ایک پیغمبر نے ابراہیم پیغمبر نے اللہ سے مانگا ربی ابنی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دے۔ اللہ نے قبول کی، بیٹا دیا، اللہ نے آزمائش کی۔ کہنے لگے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، دیکھنا اللہ نے نیک صالح بیٹا دیا تھا، باپ کی فرما برداری کرنے والا۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا جی اب پنجابی میں کہتا ابا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ نانا وہ بیٹا باپ کی ماننے والا تھا، وہ بیٹا باپ کی عزت کرنے والا تھا۔ کہنے لگا بابا میری گردن پہ چھری لگ کے چلا دو، تیرا بیٹا سیدھی نہیں کرے گا۔ ہاں بیٹا اس مصیبت میں بھی کامیاب ہوا، باپ کی فرما برداری کی۔ ایک وقت آیا باپ گھر میں گیا، اپنی بہو کو دیکھا کہ اس کا وہ ٹھیک نہیں ہے، اپنی بہو کو پیغام دے گیا تیرا بیٹا جب گھر میں آئے گا نا تو اسے یہ کہہ دینا کہ تیرے گھر کی دہلیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دے۔ جب بیٹے کو یہ پیغام ملا تو بیٹے نے کوئی سوچا نہیں، بیٹے نے یہ نہیں کہا مجھے 1 دن کی مہلت چاہیے، 2 دن کی مہلت چاہیے، فوراً کہا میرے گھر سے نکل جاؤ، تیری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ وہ میرا باپ تھا، میرے باپ نے تجھے گھر سے نکالنے کا حکم دیا تھا، میں باپ کی فرما برداری کرنے والا ہوں۔ حضرات دلکار اولاد میں سمجھتا ہوں فرما بردار ایک ہی ہو تو وہ 12 سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، فرمانے لگے ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نبی مجھے بتاؤ تو صحیح سب سے بہترین عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سیاقی سن لے، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا، اس کے اوقات میں پڑھنا، یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ ثم بالوالدین، پھر
والدین کے ساتھ نیکی کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، جا لوٹ جا ان کی خدمت کر جا کے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لوٹ جا ان کی خدمت کر، تیرا جہاد اسی میں ہے۔ ایک مسلم کی روایت میں ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں ہجرت پہ اور جہاد پہ آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور ان دو عملوں پہ میں اللہ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اجر چاہتا ہے اللہ سے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی اجر چاہتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لوٹ جا، والدین کی خدمت کر، اللہ تجھے اجر دے دے گا۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنیے، من سر ان یمد لہ فی عمرہ ورزقہ فلیبر والدیہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کے رزق میں برکت دے دی جائے، تو یاد رکھے دو چیزوں کو اپنا لے، اس کی عمر میں بھی اللہ برکت فرما دے گا، اللہ اس کے رزق میں بھی برکت فرما دے گا، اور رزق کی تنگی کا شکوہ کرنے والوں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کے رزق اور عمر دونوں میں برکت اللہ فرما دے گا۔ پہلے نمبر پہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ عزت سے پیش آنا، اور دوسرا صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کو جوڑنا توڑنا نہ، یہ دو عمل تو کر لے، اللہ رب العالمین تیری عزت، تیری زندگی اور تیرے رزق میں برکت فرما دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا میرے صحابہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ حریص تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی کیوں نہیں، ہمیں بتائیے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک آدمی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں 5 نمازوں کی حفاظت کروں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، اپنے مال کی زکات بھی دوں گا۔ میرے پاک پیغمبر نے جب یہ باتیں سنی، سنو لوگو، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، وہ صدیقین، شہداء اور نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ ما لم یعق والدین، شرط یہ کہ وہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ لوگوں اگر والدین کا نافرمان جتنے مرضی عمل کر لے، یقین جانو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا رب کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ اگر تم دنیا اور اس آخرت میں عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، تو ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، دنیا تمہارے قدم چومے گی۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں والدین کے ساتھ عزت، احترام اور شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ان سے اکتانے کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی